دیکھو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی روح ہے، جو اللہ نے حضرت مریم پاکیزہ تر عورت کی طرف اور کنواری لڑکی کی طرف القا کیا تھا. بس حقیقت یہی ہے. ایسی حالت میں جہاں پر ایک کھجور کا سوکھا تنا تھا، وہاں آ کے وہ اپنے درد کو لے کے بیٹھ گئی اور کہہ رہی تھی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی پسری ہو گئی ہوتی. آج یہ تکلیف مجھے دیکھنا نہ پڑتی. تکلیف سے بڑھ کر معاملہ جو تھا کہ معاشرہ جو مجھے گندی نظروں سے دیکھے گا، میں کیا جا کے جواب دوں. یہ احساس حیا کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جو انکار کرتے ہو نا ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے. پھر تو باپ کون ہے؟ کہا کہ باپ نہیں ہے. وہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ہاں ہم ایسے ہی کریں گے. یہ چھوٹا گود کا بچہ، ہم کیا بات کریں اس سے؟ یہ کہاں بات کرے گا؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. وہاں سے ندا آئی حضرت عیسیٰ کی آواز، قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ بات کرنا شروع کر دی علیہ السلام. کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلا لفظ توحید کا، پہلا لفظ عبد کا. پہلی بات بتائی کہ اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لیکن میں اللہ کا حصہ نہیں ہوں، الوہیت یا بیٹا نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. حضرت مریم کو جب یہ معلوم ہوا مریم علیہ السلام کی اماں کو کہ مریم پیدا ہوئی، اسی وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں چھوڑ دیا تھا. یہ واقعہ حضرت مریم کی زندگی میں آپ پڑھ لیجئے، سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ہے. تو اس واسطے یہ خالص عبادت کے لیے ہو گئی تھی. جب یہ جوانی کی منزل پہ پہنچی تو انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ کٹ کر دیا اور ایک حجاب، ایک حجرہ بنا لیا، ایک الگ تھلگ جگہ بنا لی اور وہاں پر عبادت کرنے لگی. ایسے ہی ایک موقع پر اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا. یہاں پر روحنا سے مراد حضرت جبرائیل ہے، کیونکہ یہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. نزل به الروح الامین، ہم نے روح الامین کے ذریعے سے کیا ہے؟ اس کتاب کو اتارا ہے. یہاں پر بھی حضرت جبرائیل مراد ہے، یہاں پر بھی یہی مراد ہے. تو روح الامین یا روح حضرت جبرائیل کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جب ہم نے اپنے روح کو بھیجا یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے سامنے آئے تو خوبصورت ایک نوجوان، ایک لڑکے کی شکل، ایک انسان کی شکل اختیار کر لی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تیرے سے. کون ہے تو؟ اچانک میرے پاس انسان، نوجوان مرد کی شکل میں. اگر تو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والا ہے تو رک جا، برائی نہ کر. یہ معاملات منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی پرہیزگار ہے تو میرے سے دور رہ، یہ کہنے کا ہے. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، تیرے رب کی طرف سے میں رسول بن کے آیا ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، حکم ملا ہے اس واسطے تمہارے پاس آیا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس واسطے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ تر بچہ دوں. دیکھیے یہاں پر نسبت حضرت جبرائیل کی طرف ہے کہ میں دوں، حالانکہ یہاں پر جبرائیل نہیں دینے والے ہیں، اللہ کے حکم سے دینے والے ہیں. تو یہاں پر لفظ استعمال ایسے ہوا تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت جبرائیل نے بچہ دیا. یہی غلط فہمی عیسائیوں کو ہوئی تو بدبختوں نے کہہ دیا کہ جبرائیل اور یہ بیٹا اور اللہ ملا کے تین ہیں خدا، ثالث ثلاثہ. اللہ نے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جن بدبختوں نے کہا کہ اللہ تین ہے یا تینوں میں کا ایک ہے. نہیں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بچہ دوں، تو مطلب یہ ہے کہ رب نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں ایک بچہ دوں. میرا اپنا کوئی، میں قاصد ہوں، بس قاصد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، قاصد پہنچانے والا ہے. تو فرمایا کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں ایک بچہ دوں، یا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، بس اس لیے میں آیا ہوں تمہیں. انہوں نے کہا کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ
کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، کوئی انسان نے مجھے چھوا ہی نہیں، شادی ہوئی ہی نہیں. ہاں، ولم اکو بغیہ، نہ میں کوئی بدکارہ زناکار عورت ہوں، باغی ہوں. بغیہ میں یہاں پر زنا مراد ہے کہ میں سرکش لڑکی نہیں ہوں، میں زانی نہیں ہوں، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ کذالک، ایسے ہی ہوگا. اللہ کا حکم، بس مسئلہ ختم. اللہ نے طے کر دیا ہے. ہاں، اور قال ربک هو علی ہین، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے لیے مشکل؟ اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، بہت آسان ہے. اور یہ کیوں ہوگا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اس واسطے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایک نشانی بن کے رہ جائے قیامت تک کے لیے، اور اللہ کی طرف سے رحمت خاص ہو تم پر. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور فرمایا کہ یہ طے ہو چکا ہے، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے طے کر دیا ہے کہ تمہیں بغیر مرد کے بچہ دے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ نے طے کر دیا، مسئلہ ختم، اب جھگڑا نہیں. تو جیسے ہی بات ختم ہوئی فحملت، حاملہ ہو گئی. فانتبذت به مکانا قصیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ بالکل اپنے آپ کو چھپا لیا یا الگ دور ہو گئی. یا کسی جیسے ہی پیٹ ظاہر ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فحملت، جیسے ہی حمل ٹھہرا بچہ ہو گیا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ 9 مہینے جیسے بچہ رہتا ہے پیٹ میں ویسے ہی رہے. اچانک حمل ٹھہرا اور اچانک بچہ، ایسا نہیں ہے. یہ روایتیں بھی ہیں لیکن شاذ ہیں. حقیقت کیا ہے؟ بچہ حمل ٹھہرا، وہی 9 مہینے کا پیریڈ لگا جیسے عام ماؤں کو لگتا ہے، اور جیسے جیسے ظاہر ہونا شروع ہو گیا پیٹ، تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر لیا تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، یہاں تک کہ وہ آخری اینڈ مومنٹ آ گیا جہاں بچہ ہونے والا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، مخاض کہتے ہیں درد ذہن کو، یعنی جو درد ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے وقت، اسے کہتے ہیں، اس درد کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہن اس کو لے آیا یہاں تک کہ یہ کھجور کے تنے کی طرف. ہاں، ایسی حالت میں جہاں پر ایک کھجور کا سوکھا تنا تھا، وہاں آ کے وہ اپنے درد کو لے کے بیٹھ گئی اور کہہ رہی تھی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی پسری ہو گئی ہوتی، آج یہ تکلیف مجھے دیکھنا نہ پڑتی. تکلیف سے بڑھ کر معاملہ جو تھا کہ معاشرہ جو مجھے گندی نظروں سے دیکھے گا، میں کیا جا کے جواب دوں. یہ احساس حیا کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها، کہ بچہ پیدا بھی ہوا اور نیچے سے پکارا بھی گیا. جبرائیل نے پکارا، یا بعض روایتیں ہیں کہ جبرائیل نے خود حضرت عیسیٰ نے پکارا، بچہ پیدا ہوتے ہی خود اپنے ماں کو پکارا. ہاں، کہا کہ فنادا من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ. دیکھو، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے یہاں پر انتظام کر رکھا ہے، تمہارے تحت نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، تحت سریہ. اور کھانے کے لیے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا جو تنا کھڑا ہوا ہے اس کو ہلاؤ، تازہ تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گر پڑیں گی. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جیسے ہی گریں گی تم کھاؤ پیو. وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، اپنی آنکھیں ٹھنڈے رکھو، خوش رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا انتظام تمہارے لیے کر رکھا ہے، کھانے کا، پینے کا، اور بقیہ قوم سے لڑنے کے جو مسائل ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر لے رکھا ہے. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، اب بچے کو لے کر قوم کے پاس آؤ، کوئی آدمی تمہیں دکھے تو کہہ دو کہ نظرت للرحمن صوما، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کے لیے. فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، یعنی کلام کا روزہ رکھا ہے. ہم کھانے پینے سے روزہ رکھتے ہیں، روزے کا مطلب ہے رکنا، کھانا پینا نہیں، یہ بھی ایک روزہ. لیکن ایک روزہ اس شریعت میں کیا تھا؟
میں کسی سے بات نہیں کروں گا. ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ روزہ, ان کی شریعت میں جائز تھا. جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت ابن عباس نے سلام کیا. دو شخص آئے تو ایک نے جواب دیا, ایک نے نہیں دیا. حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ کیا ہو گیا, سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے. تو دوسرے نے کہا, جو ان کا ساتھی تھا, آج وہ کلام کا روزہ رکھا ہے, اس نے کہا ہے کہ آج میں اللہ کے لیے کسی سے بات نہیں کروں گا. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ نہیں, اس کو توڑنا چاہیے یہ نظر, کیونکہ ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہے. پچھلی شریعت میں جائز تھا تو حضرت مریم نے وہی روزہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ فلن اکلم اليوم انسیہ, کہ میں کسی آدمی سے آج بات کرنے والی نہیں ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, کلام نہیں کروں گی میں. یہ کہہ دو کوئی بھی ملے تمہیں, بچے کو لے کے تم آؤ گی قوم میں, تمہیں کوئی بھی ملے, تم کو کہنا یہ ہے کہ اشارے سے میں بات کرنے والی نہیں. فلن اکلم اليوم انسیہ فاتت به قومها تحملہ, وہ لے کے جیسے ہی اٹھائے ہوئے گود میں آئی قوم کے پاس. قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریہ, کہا کہ مریم تم نے ایسی بری بات کی, برا کام کیا, یہ بچہ کہاں سے آ گیا, تمہارا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی, یہ تو کہاں سے ایسی اولاد لے کے آ گئی. گویا کہ وہ انہیں رجس توبیخ کر رہے تھے, انہیں ڈانٹ رہے تھے. اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ حضرت ہارون کی بہن کہاں سے ہوئی. ہارون اور موسیٰ اور پھر مریم کے درمیان تو تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے, یہاں پر ہارون کی بہن کیوں کہا؟ یاد رکھیے, اس میں صحیح تر بات یہی ہے کہ ہارون نام کے ایک شخص ان کے بھی بھائی تھے جن کی یہ بہن تھی. وہ ہارون مراد نہیں ہے جو ہارون علیہ السلام ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ناموں پر اپنا نام رکھتے تھے. جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے تو بعد میں آنے والے کئی ہزاروں لوگ اپنا نام ہارون رکھے. ان میں سے ایک بھائی حضرت مریم کے بھی تھے جو ہارون نام کے تھے, تو انہوں نے اسی واسطے کہا کہ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, کہ تیرا باپ بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی نہیں تھی, یہ تم نے کیا کام کر دیا. انہوں نے کہا فاشارت الیہ, بات نہیں کی انہوں نے. وہ جو گود میں بچہ تھا نا جی, اس کی طرف اشارہ کیا. دیکھو یہاں دیکھو, جو بھی پوچھنا ہے یہ بچے سے پوچھو. ابھی جو پیدا ہوا شیر خار دودھ پیتا بچہ حضرت عیسیٰ گود میں تھے. فاشارت الیہ, انہوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ چھوٹا گود کا بچہ ہم کیا بات کریں اس سے, یہ کہاں بات کرے گا, ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. وہاں سے ندا آئی حضرت عیسیٰ کی آواز, قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ بات کرنا شروع کر دی علیہ السلام, کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلا لفظ توحید کا, پہلا لفظ عبد کا, پہلی بات بتائی کہ اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, لیکن میں اللہ کا حصہ نہیں ہوں, الوہیت یا بیٹا نہیں ہوں, میں عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ. سنو, یہی حقیقت ہے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت, اللہ نے مجھے مابرکت بنایا, میں جہاں کہیں بھی رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, اور مجھ پر وصیت کی, مجھے ضروری قرار دیا کہ میں زکوٰۃ اور نماز کا اہتمام کرتا رہوں. کب؟ ابھی گود کا بچہ ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, جب تک کہ میں زندہ ہوں. وبرا بوالدتی, اور فرمایا کہ مجھے نیکی کرنے کا بھی حکم ملا ہے میری ماں کے ساتھ ہمیشہ. یہی بات آ رہی ہے حضرت وہاں پر یحییٰ کے سلسلے میں پہلے گزر چکا, مریم پڑھے آپ, وہاں پر فرمایا کہ وبرم بوالدیہ, مجھے حکم ملا ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں, ان کے ساتھ نیکی کروں. یہاں باپ نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وبرم بوالدتی, مجھے فرمایا گیا ہے نیکی کرنے کا حکم ملا ہے, میں نیکی کرنا ہے. کس سے؟ صرف میری والدہ سے, کیونکہ مجھے باپ تو ہے نہیں. والدتی والدیہ دونوں الگ الگ لفظ آئے ہیں. والدی ماں باپ دونوں آ گئے. فرمائی والدتی, میری ماں سے مجھے کیا ہے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداری کروں.
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں جبار بھی نہیں ہوں، بدبخت بھی نہیں ہوں، میں شقی بھی نہیں ہوں اور مجھے بدبخت بدقسمت بھی نہیں بننا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کی تابعداری نہیں ہے تو یاد رکھو تم بدقسمت ہو۔ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ماں کی خدمت نہیں، ماں سے جواب ہے، ماں سے تو میں ہے، ماں سے برابر ٹکر کا جواب ہے، ماں کو گالی ہے یا ماں کو دکھ پہنچا ہے، یاد رکھو تمہاری نمازیں ہیں، تمہارے روزے ہیں، تمہارے صلات ہیں، تمہارے نوافل ہیں، تمہارے جو کچھ بھی سب غارت، تم خوش قسمت نہیں بن سکتے، بدبخت بنو گے، کیونکہ فرمایا حضرت عیسیٰ نے وَلَمْ يَكُنْ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے نہیں بننا ہے، مجھے نہیں بنایا جبار اور بدبخت اور تنگ دست۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دو الفاظ لائے، ایک میں سخت دل جبار نہ بنوں اور میں بدقسمت نہ بنوں، مجھے اللہ نے بدقسمت نہیں بنایا۔ تو معلوم ہوا ماں کی فرما برداری خوش قسمتی، ماں کی بدسلوکی بدقسمتی ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، ماں کی بد دعا کہیں نہیں جاتی۔ ماں سے کبھی تو میں نہ کرنا، ماں سے کبھی زبان نہ لڑانا، ماں سے کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، پھر کائنات کے تمام نیکیاں تم میں جمع ہو جائیں لیکن تمہاری بدبختی سے کوئی تم کو روک نہیں سکتا، تم بدبخت ہو کے مرو گے۔ ہاں اسی لیے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، مجھ پر سلام ہو۔ حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جب میں پیدا ہوا جس دن، جب میں مروں گا اور جب میں اٹھایا جاؤں گا، اس تمام اوقات میں، وہ تمام دنوں میں مجھ پر سلامتی ہو۔ یہ بدبختوں نے کیا کیا؟ اسی سے میلاد منانا۔ دیکھیے یہ پیدا ہونے کے دن کو انہوں نے کیا کیا؟ سلام کہا۔ ارے مرنے کے دن کو تو سلام کہا نا جی، ہاں حشر کے میدان میں اٹھنے کے دن کو بھی تو سلام کہا نا جی، اسی آیت میں ہے نا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، تو تینوں دن مناؤ نا۔ یہ بولنے کا طریقہ ہے کہ میری پوری زندگی کے اہم ترین جو دن ہوں گے نا، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں مروں گا، جہاں اٹھایا، اللہ ہر وقت اس وقت میرے اوپر سلامتی رکھے گا، یہ بولنے کا مطلب ہے۔ وہاں برتھ ڈے مناؤ مطلب ہے، یا اگر میلاد کی دلیل لو مطلب ہے، یہ ہرگز بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہ پوری تقریر تھی حضرت عیسیٰ کی۔ اب اللہ کہتے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا صحیح قصہ۔ جو تم کہتے ہو نا بیٹا ہے، نہیں بیٹا نہیں ہے، جو انکار کرتے ہو نا ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے۔ پھر تو باپ کون ہے؟ کہا کہ باپ نہیں ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ہاں ہم ایسے ہی کریں گے، یہ میرے حکم سے پیدا ہوئے۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا یا اہل الکتاب، اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، دیکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو مگر وہی جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، دیکھو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی روح ہیں، جو اللہ نے حضرت مریم پاکیزہ تر عورت کی طرف اور کنواری لڑکی کی طرف القا کیا تھا۔ بس حقیقت یہی ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہاں ان کا تعظیم کا مرحلہ اتنا اونچا ہے کہ وہ بنا باپ کے ہیں اور اللہ نے اپنے کن سے انہیں پیدا کیا ہے۔ وہ روح اللہ ہیں، لیکن روح اللہ اس معنی میں نہیں کہ اللہ کی روح میں آ گئی، تعظیم کے اعتبار سے روح اللہ ہیں، جیسے اللہ نے ناقۃ اللہ کہا۔ حضرت سمود اور صالح کے معاملے میں حضرت صالح کی اونٹنی کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو اس کا مطلب دنیا میں جتنے اونٹنیاں ہیں وہ اللہ کی نہیں ہیں، صرف حضرت صالح کی جو اونٹنی آئی تھی وہ اللہ کی اونٹنی ہے، نہیں،
اس کے تعظیم کے اعتبار سے کہا کہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں؟ وہ بھی بنا کسی اونٹنی یا اونٹ کے ذریعے نہیں آئی، بلکہ اللہ کے کن سے چٹان پھٹی اور اونٹنی نکل کے آ گئی. جب انہوں نے مانگا نا جی سمود نے نشانی لو نشانی لاؤ نشانی لاؤ، تو پوچھا گیا کیا نشانی؟ کہا کہ ایک اونٹنی ایسی تمہارے سامنے آئے جو 9 ماہ کی گابن ہو، یعنی حاملہ اونٹنی ہو، 9 ماہ کا بچہ بھی اس کے اندر ہو، ایسی اونٹنی لاؤ. کہا کہ اچھا پھر تو مہلت نہیں ملے گی. کہا کہ لاؤ نا. تو انہوں نے دعا کی حضرت صالح نے، اے اللہ یہ معجزہ مانگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، قوم کو بلاؤ. قوم آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وہ دیکھو چٹان سے بالکل پھٹی ایک اونٹنی نکلی، اور وہ اونٹنی کیسی تھی؟ بالکل 9 ماہ کی گابن اونٹنی تھی، 9 ماہ کا بچہ بھی پیٹ میں تھا. اب اس کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری اونٹنیاں اللہ کی نہیں ہیں؟ ہاں وہ بھی اللہ کی ہے. یہ کیوں؟ یہ اس واسطے کہ بغیر اونٹ اونٹنی کے ذریعے جیسے بچہ آتا ہے ویسے نہیں آئی، بلکہ اللہ کے حکم بعینی. اسی طرح روح اللہ، اللہ کی روح کہا. ہمارے اندر کی روحیں اللہ کی روح نہیں ہے؟ ہمارے اندر کی روحیں بھی اللہ ہی کی روحیں ہیں، لیکن ان کو ساتھ کیوں کہا خاص روح اللہ؟ اس واسطے کہ ہم سب جو آئے ماں باپ کے ذریعے، وہ جو آئے بغیر باپ کے، تو فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ تعظیماً وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، ہم نے القا کیا تھا اپنی روح کو حضرت مریم کی طرف. اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ تھا، ہرگز بھی نہیں ہے. جیسے ہم تمام مسجدوں کو مسجد کہتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ کی مسجدیں بیت اللہ نہیں ہے، سب اللہ کی مسجدیں بیت اللہ ہی ہیں، اللہ ہی کا گھر ہے. لیکن خاص بیت اللہ بولیں گے تو کعبۃ اللہ مراد ہے. کیوں؟ اس کی شرف اور منزلت اتنی اونچی ہے کہ اس کی نسبت ڈائریکٹ ہم اللہ کے ساتھ دیتے ہیں، صرف منزلت کے اعتبار سے، ورنہ تمام مساجد بیت اللہ ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خصوصیت کے اعتبار سے صرف وہی حامل. تو یہی بات ہے حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں بھی، وہ روح اللہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے یا اللہ کی روح اس میں آ گئی. نہیں، جیسے ہم سب کی روح مخلوق ہے ویسے ہی عیسیٰ کی روح بھی مخلوق ہے علیہ السلام. اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسی لیے فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. اور بات ہے کہ ایکسپشنل کیس ہے کہ انہیں بنا باپ کے ہم نے پیدا کیا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، دیکھو اللہ کے رسول اور اللہ پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، ہرگز نہ کہو کہ اللہ 3 ہے. انتہوا خیرا لکم، رک جاؤ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے. عیسیٰ الہیت میں شریک نہیں ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اللہ کہ اس کو بیٹا ہو، پاک ہے وہ ذات کہ اس کو اولاد ہو، بغیر اولاد کے ہے. اس کے نور کے ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں بدبختو، انہوں نے بیٹا بنایا اور ہم نے محمد الرسول اللہ کو اللہ کے نور میں ملایا. عقیدے میں وہی ہوا. آگے جا کر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، اور ہم بدبختوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نور میں سے 4 ٹکڑے ہوئے، اور وہ 4 میں سے 1 ٹکڑا محمد ہوئے. پھر محمد کے ٹکڑے میں کائنات بنی. یہ روایتیں موضوع داخل کر کے تم نے بھی وہی شرک کیا جو شرک ان بدبختوں نے کیا. اللہ کو کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں بنا.